رفقائے محترم، نوجوانوں، سورہ آل عمران کی 133 اور 134ویں آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی۔ آپ کے ہفتہ واری اجتماع میں انہیں آیات کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی انشاءاللہ العزیز کوشش کی جائے گی۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ان آیات کو ہم صحیح سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی بھی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو آیات ہیں، ان آیات میں جو حقیقت بیان کی گئی ہے وہ اخلاقیات کے تعلق سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے اخلاقی ان آیات کو ہم جو امور ہیں، اخلاقی جو قدریں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی بھی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ان آیات پر عمل کرنے کی بھی بیان فرض کی ہے۔ جب ہم دین کے اندر اخلاق جو پہلو کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو دین آیات میں اخلاق جو نمایاں اور بیان کی گئی ہے وہ اخلاقیات کے تعلق بہت بلند عمل کی شکل میں ہم کو اس طرح سمجھنا آئی ہے کہ جو امور ہیں اخلاقی جو قدریں حسن ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے اندر بیان فرمائی۔ اس سلسلے میں جو حدیث جب احادیث کے ذخیرے میں ہم کو ملتی ہے، دین کے اندر ہے کہ مکارم اخلاق کی تکمیل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، انما دین کے اندر اخلاقی مکارم ایک نمایاں اور میں بہجائی سے لیا گیا ہوں کہ اخلاق کو بہت بلند عمل، قرآن کا بھی مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات کی شکل میں انک لعلی خلق اس طرح سمجھ میں آتی ہے اللہ کے رسول کہ یہ دین اخلاق کے بلند مرتبے پر ہی دین فائزہ لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کیا چیز ہے؟ رویہ کے سلسلے میں بیہیویئر جو حدیث تعلقات میں احادیث کے ذخیرے میں ہم کو جو رویے اختیار یہ ہے کہ میں مکارم اخلاق سے میرے تعلق رکھتے ہیں، میاں بیوی کا تعلق، وہ استو باپ بچوں کا تعلق، اتمم مکارم پڑوس کا تعلق، میں بھیجائی سے نماز کے اندر نمازیوں سے تعلق، وہ مسجد کے اندر آنے والوں سے تعلق، اور قرآن کا بھی مطالعہ کرتے ہیں تو بات معلوم ہوتی ہے کہ بڑی انک لعلی خلق شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے رسول اخلاق اور بلند مرتبے کے اندر فائز کیا۔ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس کا رویہ، کس کا اخلاق، اخلاق کیا چیز ہے؟ رویہ، اور جنت میں لے کر کے جانے والی چیز بھی یہی، تعلقات میں جو رویے اختیار کیے جاتے ہیں، جانے والے اعمال کیا ہیں؟ اللہ اخلاق سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہترین رویہ بیوی کا تعلق، اچھا رویہ باپ بچوں کا تعلق، دوسرا فرمایا صبر، پڑوس کا تعلق، تو نماز کے اندر نمازیوں سے تعلق، اس کو پیش نظر رکھنے والوں کی آیات ہم پڑھتے ہیں تو تعلقات کی معلوم ہوتی ہے بہت کہ بڑی جان اللہ تبارک کے اندر اللہ نے اخلاقی اقدار سے تعلقات کے اندر امور میں اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس کا رویہ، جب ہم قرآن کی آیات پڑھتے ہیں تو عملی پہلو بھی اس کا نکلنا چاہیے کہ بھئی ہم جنت میں لے کر کے جانے والی چیز بھی یہی ہماری زندگی میں اس کی شکل کیا بن سکتی ہے، ہم اس کو عمل کیسے پوچھا جائے، اپنے اعمال کیا ہے؟ اللہ سے فرمایا سبا آگے کے بہترین رویہ، پوزیشن کو آگے کے کیا کہتے ہیں، آگے کے مقام کو طے کر سکے،
تو عمل اس لیے ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمارا مقام بننا چاہیے، کچھ پوزیشن کو پیش نظر رکھ کر دنیا میں حسن عمل کی پوزیشن یہی ہے، باتیں کیا معلوم ہے جنت کہ جنت میں اللہ کے پاس ان دو آیات کے اندر اللہ نے اخلاقی اصول اعتبار سے کچھ امور بیان، تو اخلاق کے اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے آیات تھوڑا سا، جب ہم قرآن کی آیات پڑھتے ہیں تو عملی پہلو بھی اس کا نکلنا چاہیے کہ بات شروع آیت کو پڑھا تو عملی مسائل کو علامہ ہماری زندگی میں اس کی شکل کیا بن سکتی ہے، دوڑ کر اپنے مغفرت کی طرف جو تمہارے زندگی اور آگے کے تم کو کیا کہتے ہیں آگے کے اس مقام کو طے کر مغفرت من ربک ولستی اور تمہارے پروردگار ہمارا مقام بننا چاہیے، ایک آواز آئی ہے بندی کہ میں معاف کرنے والا ہوں، دنیا میں حسن عمل کی پوزیشن یہی ہے کہ آخرت میں جنت میں ہوتا ہے، اور جنت میں اللہ کے پاس ایک پوزیشن دوسری جو بات اس کے اندر بتائی گئی اصول جنت وہ یہ ہے کہ وہ جنت جو اخلاق کے اس پہلو اس جنت کی طرف دوڑو، تھوڑا سا مختصر سوال کرنے کی کوشش کریں، جس کی چوڑائی آسمان سے ہوتی ہے زمین جیسی، ارسلناہ الی مغفرۃ من ربکم، اور یہ جنت دوڑ کر چلو کرتی ہے، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے مغفرت کی طرف۔ اس میں پہلی چیز رب کی طرف سے جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے آواز دیکھیے الی مغفرۃ من ربکم، بندے کی طرف سے اللہ کی طرف سے عملی آواز آئی ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں، تم میری طرف دوڑو، رب کی طرف دوڑے اور رب کی پکار کو سنے۔ دوسری جو بات اس کے اندر بتائی گئی رب کیا کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جنت، اور سن کر جنت خاموش نہ بیٹھو بلکہ دوڑ کر سبحان، جس کی دوڑ کر چوڑائی اس کی طرف آسمانوں جیسی اور کان زمین جیسی، عرض السماوات اس کے لیے عملی پہلو اور یہ جنت اس سے کرنے کی کوشش کرے، متقین کے لیے یہ تیار کی گئی دوڑ کر چلنے کا مطلب۔ اب پہلی چیز یہاں جو بات بتائی وہ ساری ہے وہ یہ ہے ان کو دوڑ کر کے جانا ہے، ساریوں کا ایک مطلب ایک بندے کی طرف سے صرف دوڑ کر کے پہلو ہے، قرآن مجید ہے، دوسری آیات دوسری جگہ سے رب کی طرف دوڑے، تو یہ سبقت کے معنی میں بھی رب کی پکار کو سنے، ساریوں کی جگہ قرآن مجید میں دوسرے رب کیا کہہ رہا ہے کیا وہ سنیا ہے، سابقو الی سن کر کے خاموش نہ بیٹھے بلکہ دوڑ کر کے دوسری جگہ پر یہ بھی آئے کہ فاستبقوا الخیرات، اس کی طرف نیکیوں اور بھلائیوں کے طرف کیا کرنا ہے ایک دوسرے سے، اور پھر سبقت سے کے لیے عملی تنافسی جو کچھ ہو سکتا ہے اسے کرنے کی کوشش۔ بس تمہیں چاہیے کہ تم یہ اس دوڑ کے اندر دوڑ کر چلنے کا مطلب ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ تبارک تعالیٰ نے یہاں جو بات بتائی ہے ساری ہمیں قرآن کو دوڑ کر کے جانا ہے، بات معلوم بھی ہوگی، ساری کا سے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں صرف دوڑ کر ساری کا مطلب دوڑ کر قرآن مجید کے ساری دوسری آیات سے دوسری جگہ سے جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ سبقت کے معنی میں کہتے ہیں اس کو کی جگہ قرآن مجید میں دوسری کام جلدی حکم کے الفاظ کیا ہے، جلدی سابقو الی مغفرۃ من ربکم، جلدی کا مطلب ہے کہ جلدی کریں، دوسری جگہ جلدی کا کیا ہے فاستبقوا الخیرات، ادھر حکم ہوا نیکی اور بھلائی کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے لپک پڑے، ایک دوسرے سے کہتے ہیں سبقت لے کر جانا ہے، فلیتنافس المتنافسون، کس کی طرف متنافسون، بس تمہیں چاہیے تم کو دوڑ کر تم اس دوڑ کے اندر ایک دوسرے سے سبقت لے کر جانا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش۔ تو وہ ہے الی مغفرۃ قرآن مجید کی آیات سے ہمارے پروردگار کی ساریوں سے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں مغفرت ساریوں کا اعلان ہوا دوڑ کر کے اللہ تبارک ساریوں سے کیسا پھر میں معاف کر دی سارا یہ رمضان میں ہم سنتے ہیں حدیث کے اندر آتا ہے سورۃ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں اس کو آسمان دنیا جو کام جلدی میں کیا آ کر کے جلدی لگاتے ہیں اور آپ جلدی کا مطلب وہ نہیں ایسا بندہ جو جلدی کا مطلب یہ ہے فوراً کر رہا ہے میں اسے معاف کرنا چاہتا ہوں ادھر فوراً کیا کرے دوڑ کر کے آئے یہ حدیث میں ہم کو ملتا ہے اس کو کہتے ہیں قرآن مجید کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے کہ مغفرت اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طرف بلا ساری باتیں اللہ تبارک تم کو دوڑ کر کے چلنا ہے پکنا ہے ایک دوسرے سے حضور لے کر کے جانا ہے قرآن مجید تو اس ایک بات سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کی بات کہا ہمارے پروردگار کی پس منظر میں اور کن کن بنیادوں پر کہی ہے اس کو اعلان ہے پڑھتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سمجھ آ جائے میں تمہیں معاف کر باقی مغفرت رمضان میں نے حدیث کے اندر آتا ہے کون سے گناہ ہے جو انسان کرتا ہے اور مغفرت کی طرف لپکتا ہے تو وہ بندہ جب اس کی آواز کو سنتا ہے خدا کی آواز اور کون ہے ایسا بندہ میری مغفرت کی طرف لپک سے معاف کرنا چاہتا ہوں کون ہے اس کی طرف سننا اس حدیث میں ہم کو
مجید کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے کہ مغفرت مانگنا ہے، مغفرت خدا کی آواز، بہت ساری باتیں، اور خدا کی آواز کیا ہے؟ یہی ہے کہ بیان فرمائے بندو موضوع ہی ہے اس کو اگر ہم قرآن مجید کی وہ اس اعتبار سے بھی پڑھے کہ اللہ میں کو معافی کے لیے بلایا، اور کہاں اور کس کس پر سبب میں معاف کرنا اور کن کن بنیادوں پر اس کو اگر اکٹھا کر کے پڑھتے ہیں تو بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جا سکتی ہے۔ اصل میں یہ لاہی مغفرت کے اللہ تبارک اور غفرہ کے معنی کون کون سے گناہ ہیں معنی جو انسان کرتا ہے، اور مغفرت اس کو کہتا ہے اللہ کی طرف سے بندہ جب اللہ تبارک کی آواز سے سنتا ہے، خدا کی آواز کے بولنے والے کلام کو چھپا دیا تھا بندہ جب گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ طرف سرغت کے ساتھ جانا ہے، اس کو مغفرت کہتے ہیں۔ یہ پہلو ہے۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے میں تمہارے گناہوں کی آواز سنوں گا، اور خدا کی آواز کیا ہے؟ عیوب ہوں میں، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے تو پھر بندے کو اس مغفرت کی طرف کتنا لپکنے کا وہ معافی کے لیے بلا رہا ہوں، کتنا دوڑ کر کے جانے کی ضرورت ہے۔ میں تم کو سرغت کے ساتھ اس آواز پر رب ہے یہ اصل میں اس آیت سے بات کسی چیز ساری وہ لفظ نکلا ہے مغفرت کی اور غفرہ کے معنی تمہارے پروردگار نے استغفار کی بات ہے اللہ کی طرف سے، استغفار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں بندے کے بولے والے گناہ کو چھپا دیا ہے۔ کھانے کی ساری اختلاف بندہ جب گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کافی ہے جو خدا معاف کرنا چاہتا ہے بندے کو، اس کا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے گناہ کو چھپا لوں گا، ستار گناہ کو کیوں ہوں میں کہ بندہ لپک کر کے نہیں آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے آواز آپ کی معافی نہیں چاہ رہا، پھر کیوں بندے کو اس مغفرت کی طرف لپک کر کے آؤ، دوڑ کر کے آؤ، کتنا دوڑ کر کے جانے کی ضرورت ہے، ساری کتنی سرعت کے ساتھ اس آواز پر لبیک رہے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ہم کو اچھا دوسرا جو مقام ہے وہ کون سا ہے؟ تم کو دوڑ کر جانا ہے وہ جنت میں ربکم، تمہارے پروردگار سے تم کو دوڑ سے چلنا ہے، بھاگ کر کے چلنا ہے، اور استغفار سبقت لے کر کے جانا ہے، قرآن حدیث میں فاسٹ عمل کرنا ہے، پڑھ کر کے سمجھ سکتے ہیں کسی کیا ہے ادھر ادھر دیکھے بغیر کسی کی بات کافی ہے کہ خدا معاف کرنا چاہتا ہے بندے کو، اور وہ چیز پہنچنا چاہیے وہ مقام جنت بڑھنا چاہیے، دوڑنا چاہیے، وہ جنت کہ بندہ لپک کر کے نہیں آ رہا ہے گناہوں کی گناہوں کی معافی نہیں چاہ رہا تو خدا کیوں معاف کرے گا؟ وہ جنتی خدا کہہ رہا ہے کہ لپک کر کے آؤ، دوڑ کر کے آؤ تو اس کی معافی رسوخا اس کی چوڑائی کا مغفرت السماوات بالرب، تمہارے پروردگار آسمانوں اور زمین۔ اچھا دوسرا جو مقام ہے وہ کون سا ہے؟ آسمان کو دوڑ کر کے آسمانوں جمانے کا استعمال کیا گیا، اب یہ آسمان کو دوڑ کر کے چلنا ہے، بھاگ کر کے چلنا ہے، یہ ساتوں سبقت لے کر کے جانا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ عمل کرنا ہے، ساتوں آسمانوں کی کیا ہے ادھر ادھر دیکھے بغیر اس کا اسی کا باہر اور زمین کا جو رقبہ ہے اس کو چھوڑ دیا جائے تو اس کی چوڑائی وہ چیز کون جنت کی چوڑائی ہو جنت، اب اس کی لمبائی الگ چیز جنت، چوڑائی کے بعد لمبائی بھی دوڑنا ہے، اس کے لیے بھاگ چوڑائی کی کوشش کرنا ہے، ساتوں آسمان وہ جنت اور جنت زمین سے تعریف کو ملا لیا جائے اور زحاؤ اس کی چوڑائی اس کی چوڑائی اس جنت آسمانوں اور زمین جنت کی طرف بھاگ رہی ہے، آسمانوں جمع کرنے کا استعمال کیا گیا، اب یہ آسمانوں میں سارا آسمان کا تصور ہمارے آپ کے دماغ میں سب آسمان بھاگنے کے معاملے میں یہ ساتوں آسمان اگر مختصر ناظرین کہتے ہیں کہ یہ عمل کی طرف تم کو راغب ہو، ساتوں آسمانوں کی جو اس میں مختلف چیزیں اس کا رقبہ ہے اور زمین کا جو رقبہ ہے اس کو جوڑ دیا جائے تو اس کی چوڑائی ہو جاتی ہے، جنت کی چوڑائی ہو جاتی ہے، اب اس کی لمبائی الگ چیز ہے، چوڑائی کے بعد لمبائی بھی ہوتی ہے نا، تو چوڑائی ساتوں آسمان پلس زمین، تو اس کو ملا لیا جائے تو یہ اس کی چوڑائی ہوتی ہے، تو اس جنت کی طرف لپکنا ہے، اس جنت کی طرف بھاگنا ہے۔ یہ اب بھاگنے کا کیا مطلب ہے؟ بھاگنے کے معاملے میں اگر مختصر کہا جائے عمل کی طرف تم کو راغب ہونا ہے، توجہ کرنا ہے، اس میں مختلف چیزیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں، اس میں سب سے پہلا نمبر اخلاص کا آئے گا، آپ مخلص بنے، ہم مخلص بنے، دوسرا نمبر فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں توجہ کریں، اور اسلام جو دین ہے اس کے فہم کے سلسلے میں ہم توجہ کریں، پھر نمازوں کے اندر تکبیر اولیٰ میں شرکت کی کیفیت بھی ساحل کے اندر آتی ہے، جب اذان ہو گئی تکبیر تحریمہ شروع ہونے والی ہے، تکبیر تحریمہ جانتے ہیں نا،
سب سے پہلی تکبیر جسے تحریمہ کہا گیا ہے، انہیں اللہ اکبر کہتے تھے جب ہاتھ باندھ جاتا ہے تو باقی ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. دیکھنا، ادھر ادھر خیالات کرنا، حدیث نفس بھی کرنا بھی حرام ہو جاتا ہے. کبھی کبھی دل کے اندر باتیں جو ہوتی ہیں اس سے بھی آدمی ایک ہو جائے. تو یہ تکبیر تحریمہ، اور یہ تکبیر تحریمہ میں سرعت کا پہلو بھی اس طریقے سے ہے کہ بھئی ہم اور آپ کسی کام پر ہیں، بات سمجھے، ہم اور آپ کسی کام پر ہیں. یہاں سرعت اس طریقے سے دکھانی ہے کہ سب سے پہلا کام نماز کا. اذان ہو گئی، سارے کام کا چھوڑ دیں گے، نکل جائیں گے نماز کی طرف. یہ سرعت، یہ تکبیر تحریمہ کی معنی ہے. اطاعت اور فرمانبرداری، توبہ، جہاد اور نمازوں کی ادائیگی کے معاملے میں سرعت، دیگر اعمال صالحہ کے سلسلے میں یہ ساری چیزیں عمل کے پہلو سے اختیار کرتی ہیں. تو سرعت فی العمل، سبقت فی العمل، یہ اگر ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھاگنے، مغفرت کی طرف بھاگنے، جنت کی طرف دوڑنے والا معاملہ اس آیت کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے. ارض السماوات والارض اعدت للمتقین. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تاکیدی پہلو کے ساتھ یہ بات لائی، یہ جو جنت تیار کی گئی ہے کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہمارے عمل سے ہم کو ثابت کرنا ہے کہ وہ جو جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے ہم متقی بن جائیں. وہ اعدت للمتقین کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے وہ جنت تیار کی گئی ہے. وہ مغفرت جو اللہ بلا رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور کن لوگوں کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. تو تقوی کے مختلف پہلوؤں کو، کیفیتوں کو اور اس کے پورے میجرمنٹ کو سمجھ کر کے تقوی کے پہلو کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اور واقعی تقوی ہی انسان کو جنت میں لے کر کے جاتا ہے. کوئی اعدت للمتقین. اب اس کے بعد بتایا گیا کہ حصول جنت میں جیسے جلدی کرنا ہے. دوسری آیت کے اندر جو بات آئی الذین ينفقون فی السراء، اللہ نے بات کو کس انداز میں ملا کر کے بات ہمارے سامنے بتا کے دیکھی کہ دوڑ کر کے چلنا ہے اللہ کی مغفرت کی طرف، جنت کی طرف. اور وہ جنت بہت ساتوں آسمانوں اور زمین سے چوڑی ہوگی اور وہ متقین کے لیے تیار ہے. متقین کون ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ اخلاقی پہلو بتا رہا ہے. الذین ينفقون فی السراء، اس کا ترجمہ یہ ہے وہ لوگ جو ہر حال میں، السراء خوشحالی، والضراء بدحالی، تنگ دستی. انسان کے دونوں حالات ہو سکتے ہیں، یا تو وہ تنگ دست ہو سکتا ہے یا تو وہ بدحال بھی ہو سکتا ہے، اس کے پاس پیسہ وغیرہ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو حالتوں میں خرچ کرنے کی بات بتائی. انفاق، الذین ينفقون فی السراء والضراء، ہر حال میں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنے کے لیے رہنا کوئی ضروری نہیں ہے، خرچ کرنے کے لیے جذبہ بہت ضروری ہے. اب یہ خرچ کرنے کے عمل کو ہم جوڑیں گے کہاں سے؟ تقوی سے. اور تقوی جا کر کے جوڑے گا کہاں سے؟ رب کی مغفرت اور رب کی جنت سے جا کر کے جوڑے گا. بھئی پیسہ خرچ کرنے سے کیا ملے گا؟ نہیں. آیات کے تسلسل کے اندر آپ جوڑ کر کے دیکھیے، میں اور آپ متقی اس لیے بنے کہ متقی کی پہلی صفت یہ بتائی گئی کہ وہ خرچ کرتے ہیں. خرچ اس لیے کرنا ہے کہ متقی بننا ہے. متقی اس لیے بننا ہے کہ متقین کے لیے جنت اور مغفرت تیار کی گئی. الذین ينفقون فی السراء والضراء، ہر حالت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اب خرچ کی تفصیلات، انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلتیں بے شمار ہیں. اب موقع نہیں کہ ساری تفصیلات ہوں، بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. دیکھیے خرچ کے معاملے میں بعض خرچ ایسے ہیں جو دکھا کر کے بھی کر سکتے ہیں، اور بعض خرچ ایسے ہیں جو چھپا کر کے. چھپا کر کے خرچ کرنے کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے. آپ دے دیں، نیکی کرنا ہے اور دریا میں ڈال دینا ہے، پتہ نہیں وہ کہاں جا کر کے، مگر اللہ کے پاس جا کر کے جڑ کر جائے گی. تو ہم دے رہے ہیں، کس کے پر خرچ کر رہے ہیں، کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، کسی غریب کے کام آ رہے ہیں، کسی غریب کے کسی مسئلے کو حل کر رہے ہیں، کسی کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، کسی کو پتہ ہے کہ گھر کے
کے اندر بازو کے گھر میں چولہا جو نہیں جل رہا ہے، ہم نے اس کے سلسلے میں خاموشی کے ساتھ مدد کر دی. یہ سام والی چیزیں آتی ہیں اخراجات کے معاملے میں. اور اخراجات کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لمبی فہرست بتا دی کہاں خرچ کرنا ہے. اس میں یتیم، بعد میں فقراء، یہ مساکین وغیرہ کا ذکر ہے. اس میں ایک چیز فی سبیل اللہ بھی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ. خدا کی دین کی سربلندی بھی تمہارے انفاق کے ایک کا حصہ ہونا چاہیے. بھی جہاں لوگ اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں وہاں آپ کا خرچ ہے. الذین ينفقون فی السراء، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں. اب صحابہ کرام دیکھیں ہر حال میں خرچ کرنے کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کہا خرچ کرو خرچ کرو. تو صحابہ کرام پوچھ بنے کیا خرچ کرنا ہے. اللہ یسألونک عن کیا ہے وہ یسألونک ماذا ينفقون. یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کیا جائے. خرچ کرنے کی اتنی بات آئی قرآن مجید میں اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو صحابہ پوچھ بیٹھے کہ یسألونک، یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جواب دیا، قل العفو، جو تمہارے پاس بچ جائے وہ خرچ کرو. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ مال جو ہے وہ آپ کا نہیں ہوا، اللہ کا ہے. جو آپ کو اللہ نے آپ کو دیا، اللہ کی میراث ہے، وہ آپ کو دیا ہے. آپ اپنی ضرورت کے حد تک استعمال کرتے، جو بچتا ہے وہ کہاں جانا چاہیے؟ اللہ کے راستے. قل العفو، کہہ دیجیے جو کھا پی کر کے بچ جاتا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ. اتنی اہمیت خرچ کے معاملے میں قرآن کے جب اس مضمون کو پڑھتے ہیں صحابہ کرام پریشان ہو جاتے ہیں کیا خرچ ہونا ہے. تو اللہ کا جواب کہ قل العفو، جو کچھ کھا پی کر کے بچ جاتا ہے. بہت سنجیدگی کے ساتھ اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچنے والا معاملہ ہے. کیا خرچ کرنا ہے، پوچھنے والا معاملہ نہیں. بھئی مفتی صاحب سے پوچھیں گے کیا خرچ کرنا ہے، زکات کتنی نکلتی ہے، کیا خرچ کرنا ہے، کہاں کہاں ہے. نہیں، تنہائی میں جو بچ رہا ہے وہ اللہ کا دے دینا ہے. انفاق فی سبیل اللہ، الذین ينفقون فی السراء والضراء. اور پھر متقین کی ایک صفت یہ بتائی والکاظمین الغیظ، غصے کو بھی جاتے ہیں. معاشرے کے اندر جب رہتے ہیں شوہر بیوی بچے پھر خاندان پھر دوست احباب، پھر ایک دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے. کچھ معاملے ایسے ہوتے ہیں کہ انسانی فطرت ہے، غصہ آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جنت میں جانا ہے تو غصہ نہیں کرنا. بس غصہ آتا ہے، غصہ نہیں کرنا بولتے کہ نہیں، غصہ ہونا چاہیے. کہاں ہونا ہے وہاں ہونا ہے. کس انداز میں بچے کے اوپر غصہ ہونا ہے وہ سب ہونا ہے. کس انداز میں آپ کو جائز جو مقامات ہیں جتنے حدود بتائے گئے ان حدود کے اندر غصہ ہونا ہے. بھئی اللہ کی حدیں توڑی جا رہی ہیں، آپ کو غصہ نہیں آتا تو پھر یہ کیا معاملہ ہوا ہے نا یہ غصہ. لیکن غصے کے معاملے میں جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتائی کہ غصہ آتا ہے، کسی کے عمل سے غصہ آتا ہے، تو وہاں ہمارا غصہ جائز نہیں ہے. تو غصے کو کیا پینا ہے؟ پی جانا ہے. نہیں، اظہار نہیں کرنا ہے غصے کا. غصے کا اظہار بھی نہ ہو. غصے کو پینے کا کیا مطلب ہے؟ جو بعض بتاتے ہیں کہ غصے کو پینے کا مطلب ہے کہ پانی کو جس طریقے سے منہ میں لینے کے بعد اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ پانی کو منہ میں لیا، لیکن اس کے بعد جو گھٹ گھٹ اندر جاتا ہے وہ دوسروں کو معلوم نہیں پڑتا. ایسے ہی غصے کا معاملہ، جب غصہ آتا ہے تو اس سامنے والا کچھ مجھے غصہ دیتا ہے اور نفرت کی بات کی وہ کی، اور وہاں میرا معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ میں غصے کو کنٹرول کروں، غصہ پی جاؤں. غصے پینے کا مطلب یہ بھی ہے کہ غصہ آیا وہ ہم پی گئے، چہرے پر اس کا اظہار بھی نہ ہو. میں نے غصہ کیا، چہرے پر اظہار بھی نہیں ہونا چاہیے. غصہ ہوا ٹھیک ہے، لیکن غصہ یہ فطری عمل ہے، آیا لیکن آپ کیا کر گئے؟ گٹ گٹ کر کے اسے پی گئے خاموشی سے. پھر آپ کا چہرہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم غصے کی اس طرح سے، مگر یہ بہت غالباً ریہرسل کے بعد آئے اور بہت مشکل ابھی عمل ہے. اس پر ہم کو کوشش بھی کرنی چاہیے اور ہم عملی زندگی کے اندر اس کی کوشش کر کے دیکھیں آتا ہے تو غصہ کس طریقے سے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. دوسرا معاملہ ہے کہ لوگوں کو معاف کرنا. لوگ غلطی کرتے ہیں، نوکر غلطی کرتا ہے، خادم غلطی کرتا ہے، آپ کے ساتھ رہنے والے غلطی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے کہ غلطی کو معاف کرنا چاہیے. معافی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. وہ ایک جو واقعہ آتا ہے وہ حدیث تو یاد نہیں آ رہی ہے، ایک جگہ سنا تھا، حدیث کی شکل اس کی ہے یا نہیں ہے. ایک صحابی غالباً اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، پڑوسی بہت تکلیف دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں معاف کر دو، چھوڑ دو، معاف کر دو. دوسری مرتبہ آ کر کہتے ہیں کہ بہت زیادہ تکلیف دے رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا معاف کر دو.
اللہ کہتے ہیں تم سے معاف کر دو، معاف کرو، کتنا تکلیف دے رہا ہے معاف کر دو. معافی کا جو عمل ہے نا وہ بہت زبردست ہے. چوتھی پانچویں مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ بھائی میں برداشت نہیں کر رہا، ٹھیک ہے معاف کرو، ایسا کرو کہ کل جب ہم اللہ کے پاس پہنچیں گے آپ کا مقدمہ اللہ کے پاس آئے گا تو میں اس میں گواہی دوں گا. اللہ کے ساتھ فرماتے ہیں میں گواہی دوں گا کہ میں آپ کو بڑا فلاں پڑوسی آپ کو ستا رہا. جھگڑنے کی بات، اس سے کیا کرنے کی بات، غصہ کر کے لڑنے کی بات اللہ کے رسول نے بتائی. پھر کورٹ کچہریاں یہ نہیں بتائی اللہ کے رسول بھائی معاف کرو. معافی سب سے پہلی چیز. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرو. اللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے. محسنین لفظ احسان سے نکلا ہے. احسان کا مطلب یہ ہے کہ کسی عمل میں اچھے پہلو کو اختیار کرنا، کسی بھی عمل میں اچھے پہلو کو اختیار کرنا. تو یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں عافین عن الناس، کاظمین الغیظ، پھر انفاق فی سبیل اللہ، اس عمل کے اندر اچھے پہلو کو اختیار کرنا محسن کا معنی میں استعمال. وہ فرد محسن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے. ایکسیلنٹ سے کہتے ہیں میری ڈیوٹی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک مجھے ڈیوٹی ادا کرنا ہے. آپ ڈیوٹی کا کام کرتے ہوئے آپ 6 بجے آپ کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، آپ نکل گئے، ٹھیک ہے ایک اچھا عمل ہے، لیکن آپ کا کام ختم نہیں ہوا. آپ نے ادارے کے لیے 6 کے بجائے 7-8 بجے تک بیٹھ کر کے کام کیا، یہ احسن پہلو ہے. ہر عمل کے اندر اچھے پہلو کو اختیار کرنا یہ احسان ہے. اور یہی چیز احسان کے سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف جگہ پر الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے جب احسان کا پہلو اختیار کریں گے خدا کی طرف سے بھی اس کا بدلہ کیا ملے گا، احسان بھی ملے گا. ایسا نہیں آپ جتنا کریں اتنا ملے گا، نہیں. نیکیوں کے سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ ایک نیکی کا بدلہ کتنا 10، اور گناہ کے معاملے میں کیا بات بتائی تھی، ایک گناہ کے معاملے میں ایک ہی گناہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اللہ سے دعا ہے یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں سمجھنے کی کوشش کی ہے، جو عملی پہلو ہمارے ہو سکتے ہیں، ہم تحریک اسلامی کے افراد ہیں.